فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر پہنچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان للہ ملائکۃ سیاحون فی الارض، اللہ نے فرشتے مقرر کیے سیاحین فی الارض، پوری روئے زمین کے اوپر چلے سفر کرنے، انہوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میرا ان کی درود پاک پڑھتے ہیں خدا میرے کو پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سونا تھا۔ سبحان اللہ یملأ المیزان، سبحان اللہ آپ کا ہے خدا کا میزان کا خرید لے مبارک کا دن ہے، اللہ پاک نے دعا کو دیکھو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نیک کام ہو گئے اللہ کی توفیق شامل آپ بہن تو نہیں تھی من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ نے بہتری دی، بہتری کا ارادہ کیا زندگی بہترین بڑھنا ہے، اللہ کو چننا ہے بس ہے راستہ آسان ہوتا ہے۔ جہاں بندہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں
ورنہ کتنے لوگ نہیں ملے اپنے مجھے میں مصروف ہے مسجد حرام کی توفیق نہیں ملتی اللہ کا شکر ادا اور فرمایا الجمعۃ من الجمعہ کفارۃ لما بینہما ایک جمعہ اللہ کا ایک جمعہ درس پورے جمعہ میں جتنے غلطیاں اتارے ہیں اللہ نے فرشتے ہوتے ایک بیٹ میں میرے گھر آ اور سنتا ہے اللہ نے ہر عمل دیتی دی تیرے منظر دی دیر ہے اللہ کہتے ہو فرشتے ہو ان اعمال نامہ دیکھو پچھلا کاٹا ہے سب نمی سمی تھی میرے دوست بزرگوں جماعت الاسلامی کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار خلیفہ دوم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وفات کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واسطے پیغمبر نے فرمایا وما لأحد عندنا يدا إلا وقد ضاعفنا دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں جن میں محمد کے احسان ہوئے میں بدلانا لے لیتا ہوئے میں بدل چکا ما خلا ابا بکر صرف ابو بکر صدیق وہ ہستی جن احسان میں محمد دنیا کے ملا ہے اللہ قیامت نہ جائے اپنی رحمت آپ کو راضی کرے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء دے بعد نبوت دے بعد اگر مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کو افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابیت کا مقام یہ فضیلت یہ عبادت نازل نہیں یہ فضیلت محمد رسول اللہ کی صحبت نہ ہے آپ کی معیت نہ ہوئی آپ کے نام کٹھے رہنا ملی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تشریف کی تھی میں صحابہ کی جماعت نال سواری نال اچھا بندہ دور ودھا ایویں جویں آپ کپڑا ہلے جیسے سواریاں دے بھی کپڑا کھڑا کیتا ایویں کپڑا جویں ہاتھ کھڑا ہو جائے کپڑا آپ کا روک صحابی نے پوچھے مانا کا کون ہے جیسے نام کہنے بننا چاہتی اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب الى المدينه الرسول میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف بننا چاہتا ہوں میرا دن ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا خوش نصیبہ تیرا سفر ہو گئے
جی ہستی واسطے توجہ چاہتی نا مدینہ طیبہ وہ ہستی سارے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی سواری کے آئے قریب کی تھے آپ کی ملاقات ہوئی. اللہ کے سونا آیا نہیں کیا کوئی عمل ہو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب پر پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت درست ہے یا نیت ہو سارا اللہ راضی تھی نماز پڑھی نوافل پڑھی خیرات کی صدقات کی نیت ہو میرا اللہ راضی ہے کچھ نہ ہو نیت نہ آنا صحابی کلمہ پڑھتے ہیں اجازت ہوگی اٹھی کر خیال ہے اللہ رسول لا عزیز ولا حالا ولا انقص ذرا کو سب فرمان دے کلمہ پڑھائے گئے نماز نصیب ہے روزہ نصیب ہے حج زکات نصیب ہے مہیندر کے نہ گھٹے ساتھ نہ بڑھے معلوم کیا گھٹاون بھی دین کا نہیں ہے بڑھاون بھی دین کا ہے کوئی بدائی کریں کوئی گھٹائی کریں سوال کا سوال ہے حدیث پاک کا جانے سوال ہے موت برحق نہیں تھا موت کا وقت مقرر نہ کیا سواری جو تھی بدکیے ادھوں گھٹے تلے گاڑا چھوٹا گئے کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہے ایمان دی نگاہ نال زیارت کی کلمہ پڑھی اسلام کے احکام سیکھے دے 10 منٹ 15 منٹ لگتے اللہ شہید ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اور دفن تیاری خود فرما رہے ہیں حدیث کے لفظ عاملہ قلیلا واجرا کثیرا عاملہ قلیلا واجرا کثیرا عمل تھوڑا دیتے چلے اللہ نے اجر بہت دے دیتے جنہوں نے 10 منٹ کی صحبت حاصل کی ہے آپ بھی بڑھ گئے جنتی کی جنہوں کی زندگی سونے جنہوں نے اللہ نے جنت کا ٹکڑا ٹکڑا دیتے بچتی باغ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں جنت قیامت والے دہاڑے آقا نامدار اما عائشہ نے گزرے دے وچ اس نے ہیر ہو گیا 10 منٹ کبھی دے وچ صدیق اکبر سنتے پہ حضرت عمر فاروق سنتے
مرد ایک دفعہ فرمانے لگے رات کھلی ہوئی سبحان اللہ زمین آسمان بڑا مزارہ تھا رات کھلی ہوئی تارے نکلے رات تارے چمک رہی ہیں ہمارے مومنین اللہ رسول یہ جو بندہ ہو گیا دینا نیک کیا دینا تارے نکلے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آپ عمر بن ابو صحابی ہمارا سبحان جب حضور نے مانگی اللہ نے عمر نے جا اللہ فرمایا تو آپ حضور کے لیے اے آپ میرا عمر وہ جوان ہے جنہیں لے کے ہمیں تارے پر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے دروازے سب ہیں لہا سبعۃ ابواب جہنم دے دروازے سب ہیں بہشت کے دروازے آپ 8 ہیں ذاکرین کا صائمین روزے رکھنے والے کا ذکر کرنے والے کا شہداء کا الگ الگ نماز میں نام لکھے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی یہ جا شخص بھی ہے جو 8 دروازے پر اجازت ملے میرا صدیق کو مان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن جنت 8 دروازے پر آواز آنے پہ صدیق اندر آ جاؤ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں تو دل میں سوچے نہیں پئی ہوں جو تسا میرے ابے دا نام گنسو جو حضرت ابو بکر صدیق جا نیکیا تارے پر بھی ڈھیرے تسا دا اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام ذکر فرمائے لے وَأَبِي یا رسول اللہ میرے ابے دی کیا حیثیت ہے آپ نے فرمایا عائشہ صدیق اکبر کا نام حضرت عمر دی زندگی جاننے کیا صدیق اکبر جا وہ 3 راتی جنا غار والے مقابلہ نہیں زندگی جاننے کیا سارے عمر جا رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اکثر فرماتے ہیں وہ بے بعید ایام من الدنیا ثلاث دنیا میں پترا کی گاڑیاں پہ ان نظروا الى وجه رسول اللہ صدیق جا آقا ہوئے تھے محمد عربی دا چہرہ ہوئے میں دیکھا یہ پتا گاڑی تو انفاق مالی علی رسول اللہ مال صدیق دا ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب محمد صدیق خارج کرے دا بنے یاد نہیں وَأَنْ تَسْلِمَ بِنْتِ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ میرا دل آتے صدیق دی بیٹی ہو گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ بنے
اللہ نہیں پسند ہے۔ اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کو کہیں میرے بیٹی سے نہیں دھیان، کہیں میرے اماں سے نہیں دھیان، اور میرے تو میری بیٹی بھی ہے تو میری ماں بھی ہے، بیٹی ہے حقیقی بیٹی ہے، اور ماں اس واسطے سے نہ تو حضور سیدنا حرم اللہ نے جو فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی دے حرم نبی دے ازواج مومن جن ماں جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام ایمان والے جان ماں ہیں۔ حضرت توسی سے رحمت اللہ علیہ اللہ نے کیا صاحب ہیرے عطا فرمائے، انہوں نے زندگیاں شان صحابہ بیان کرنے گزر گیا، فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہاری حقیقی ماں ہے اور بستی والے میں سے تیری اماں ہے، اماں عائشہ واسطے قرآن تو اپنے سے تیری ماں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہی مہینے کے بعد جماعت شامل ہمارے فرمانے بیٹی میں کو انہیں پرانے چادری نے اندر کفن لے لائے، نوے کی ضرورت ہے، نوے کپڑے غریب یتیم کو لے لائے، خلیفہ بادشاہ فرمایا جس ویلے میرا جنازہ تیار تھی بنے روزہ اطہار کے سامنے سمجھ کے رکھا ہے، جنازہ کا خود بخود بجے میں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمے کے اندر جگہ پہ رکھا ہے، ورنہ میں جنت البقیع دکھا وصیت کے مطابق ایویں کتاب دروازہ کے سامنے رکھا ہم آباد ہے خاص کر حبیب علیہ الحبیب یاد کو یاد کرتے سکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو فرمانے لگا عبداللہ واجہ اما عائشہ کی خدمت کے اندر یعنی جا نال بچی پہ یہ نا یہ ہمیں کو عطا کا فرما، عائشہ پریشان ہے رو رہی ہے، شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے عمر تیری شہادت دے ہوتے تیری وفات دے ہوتے اسلام کو اسلام کو ترقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی دعا بڑھتا ہے۔ عائشہ نے فرمایا اپنا بیٹا رکھی جب اپنے واسطے جگہ ہوں تیرا نصیب ایویں میں جگہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی منتہائی حدیث نبعث یوم القیامہ قیامت پر جہاں میں اصول ابو بکر عن یمینی و عمر عن شمالی صدیق اکبر میرے سجے پاس حسین حضرت عمر میرے کھڑے پاس 70,000 فرشتہ صبح اللہ کے شام تک واجی میں شام پر اللہ کے صبح تک جو سے دے روز آتا ہے درود سلام قیامت تک جنہ دی باری ایک دفعہ آ چکی ہے بلا انہوں مباری نہیں ملی حسین دیدار ہے جدا شانوں سے ہے شان محمد خدا خود ہے سنا خان محمد اللہ کے نبی دی شان عجیب ہے خود اللہ درود دے سلام کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تے انہیں فرشتے درود کے سلام پڑھ رہے ہیں
نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اقدس کی طرف یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے تسے درود سلام پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من زار قبری وجبت له شفاعتی، جڑے خوش نصیب نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے تے حاضری دے دیتی ہے، میں قیامت والے دن انہیں سفارش ضرور کروں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ باب جماعت مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، روزہ اقدس کے اندر تشریف فرما ہے۔ سارے ایمان تے یقین ہے جتنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑے کے اندر آرام فرما ہے۔ پوری دنیا کو سب کو اعلیٰ بلکہ علماء کے اللہ نے عرش کو بھی اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس جن جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، روزہ اقدس ان شان اللہ نے عرش کو بھی چاہا۔ اللہ تعالی مقام کو پاک برابر اللہ کو مقام کی ضرورت ہے۔ معاذ کرنا پہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اللہ تعالی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔